باقری صاحب، اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ایران اپر ہینڈ کس طریقے سے ہے؟ یا بہت سارے لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ جب آخری رسومات شہید رہبر اعلیٰ کی جاری تھیں تو اس وقت ایران کے لیے منظرنامہ پوری دنیا میں تبدیل ہو چکا تھا نیریٹو کے اعتبار سے، لیکن وہ ایک ویسل یا ایک آئل ٹینکر کے اوپر کیا گیا حملہ جو ہے اس نے پورے منظرنامے کو تبدیل کر دیا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر، آپ کو، آپ کے ٹیم ممبرز اور پاکستان کے عوام کو السلام علیکم۔ دیکھیں، بدقسمتی سے انفارچونیٹلی ایک بات جو گزشتہ چند دنوں میں مجھے واقعی حیران کر دیا وہ یہ ہے کہ بہت سارے پاکستانی تجزیہ کاروں کے ساتھ میری بات ہو رہی ہے، کچھ سینئر صحافیوں سے گفتگو کی میں نے، اور مجھے محسوس ہوا کہ بہت سے لوگ ایک بنیادی حقیقت آج کل پاکستان کے اندر بھول جا رہے ہیں۔ یہ جنگ ایران نے شروع نہیں کی تھی، یہ سب کو ایک بار پھر یاد دلانا بہت ضروری ہے۔ دوسری طرف یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کسی ملک کے قومی وقار، قومی خود مختاری اور عوامی ارادے کو سمجھے بغیر یہ کہہ رہے ہیں کہ قصور اب ایران کا ہے، اس معاہدے کی بات آئل ٹینکرز کے اوپر ہٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے مجھے خود جیسے وہ کسی متوازی، کسی اور دنیا میں رہ رہے ہوں۔ شاید اسی لیے ضروری ہے کہ میں اس بات کو ایک بار پھر دہراؤں۔ دیکھیں، ایران کے عوام کے اندر امریکہ پر عدم اعتماد کے باوجود ایران نے صدر ٹرمپ کے ساتھ 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سفارتکاری کو موقع دینے کا فیصلہ کیا، اور میرا یقین ہے اگر حقیقی موقع ملا تو ایران آئندہ بھی اس سفارتکاری کو آزمانے کے لیے تیار ہوگا۔ لیکن اس مفاہمتی یادداشت کی تقریباً تمام اہم شقوں کی خلاف ورزی اب تک امریکہ نے کیا ہے، اسٹارٹ امریکہ نے کیا ہے۔ نہ ایران کے منجمد اثاثے آزاد کیے گئے ہیں جو انہوں نے پرومس کیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو بحری نظام نافذ کرنے کے لیے دونوں ملکوں نے اتفاق کی تھی، اور اتفاق یہ تھا کہ ایران اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولے گا اور وہاں سے جتنے بھی کمرشل شپس ہیں، فوجی اور ملٹری شپس نہیں، لیکن جتنے بھی کمرشل شپس ہیں وہ ایرانی اداروں کی نگرانی میں وداؤٹ پیئنگ اینی فی فار دا مومنٹ وہ وہاں سے گزریں گے۔ لیکن امریکہ نے کیا کیا پھر؟ انہوں نے عمان کے سائٹ پہ ایک نیا کوریڈور کھولا جس کا نام عمان کوریڈور رکھا گیا ہے، اور سب کمرشل شپس کو یہ آرڈر دی گئی کہ ایران کی جگہ وہ عمان کوریڈور شپس کو یوز کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو ملٹری بیڑے تھے، اپنے جو بحری بیڑے تھے چھوٹے پیمانے پہ جو سیکیورٹی کے لیے لے کے آئے تھے، ان کمرشل شپس کو عمان کوریڈور کے سائٹ پہ اسکورٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ بالکل خلاف ورزی تھی معاہدے کی۔ معاہدے کی ایک اور شق بھی تھی جو دونوں فریق ایک دوسرے کو دھمکیاں نہیں دیں گے، لیکن جب سے معاہدہ سائن ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ تو دھمکیاں پہ ہی دھمکیاں دیتے آ رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، میں نے آج گنا بھی تھا کہ آج تک ٹرمپ نے 106 مرتبہ یہ کہا ہے کہ ہم نے ایران کو شکست دی ہے، 90 مرتبہ کہا ہے کہ ایران کی بحریہ، فضائیہ اور تقریباً پوری عسکری صلاحیت کو ہم نے تباہ کی ہے۔ 75 بار یہ اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ بہت جلد معاہدہ ہونے والا ہے، اور تقریباً 70 بار انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھلی ہے۔ مطلب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جب آپ کسی مسخرے کو، کسی کلاؤن کو سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے سرکس ہی اسٹارٹ ہوگا۔ پھر جب آپ اس طرح کے پریزیڈنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو ہر دوسرے دن اپنا پورا موقف بدل رہا ہے ایران کے نسبت، جو پہلے دن سے ایک ہی موقف لے کے آ رہا ہے، تو جب معاہدے کے اوپر آپ کے فریق عمل درآمد کرتا نہیں ہے، اس کے بالکل خلاف ورزی کرتا ہے، آپ کو دھمکیاں دیتا ہے، اسٹریٹ آف ہرمز کو بائی پاس کرنے کے لیے سوچ رہا ہے، تو ایران کے پاس کوئی اور چارہ رہتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ میں اگر باقری یہ باقری جی صاحب بسد احترام، آپ نے کہا کہ بائی جی پاس پلیز کیا گیا آبنائے ہرمز کو، غلط کیا۔ جی آپ نے کہا کلاؤن ہے، مسخرہ ہے، مان لیا۔ آپ نے کہا کہ بے شمار مواقعوں کے اوپر جھوٹے دعوے کیے گئے، مان لیا۔
ایرانیوں کو اس بات کا یقین ہے کہ 47 سال ان سے بغاوت کی گئی ہے اور ان کے بارے میں رکھنا رکھا گیا ہے اور اس کے لیے تخریب کاریاں کی گئی ہیں، مان لیا۔ ایرانیوں کے نزدیک ہر بار مذاکرات کے موقع کے اوپر پیٹھ میں چھرا گھونپا جاتا ہے، مان لیا۔ لیکن جب ہر بار مذاکرات ہوتے رہے، یہ ایک عامیانہ سا سوال ہے، اسے کسی مخالف نظر سے نہ دیکھیے گا۔ جی ہر پلیز بار پلیز. مذاکرات کے دور کے اوپر ایرانیوں کو اس طریقے کی حمایت حاصل نہیں تھی پوری دنیا میں۔ ہر بار مذاکرات کے دور کے اوپر ایرانیوں کا نیریٹو اس حد تک بلڈ نہیں ہوا تھا، نہ سفارت خانوں سے اس طریقے کے جواب دیے گئے تھے، نہ کوئی اتنا بڑا اجتماع ہوا تھا جس سے دنیا بھر کے ڈیلیگیشنز آئے ہوئے تھے، نہ یورپ نے منہ دکھایا تھا امریکہ کو اور پیٹھ دکھا دی تھی، نہ ڈیفنس سسٹم جو تھا وہ اس خطے کا دباؤ میں آیا تھا۔ تو یوں پوری دنیا میں اب بالخصوص اگر سعودی عرب کی بھی بات کریں تو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بحال ہو رہے ہیں، خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات بحال ہو رہے تھے۔ تو اس وقت میں اگر تھوڑا سا صبر کا دامن تھام لیا جاتا، جب آپ کو معلوم ہے کہ وہ سپوائلر ہے، جب آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی کوشش کرے گا، جب اسے ہی معلوم ہے کہ پوری دنیا میں ایران کا نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ایک میسج جا رہا ہے، پوری دنیا میں ایک پیغام جا رہا ہے کہ جس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس سے اظہار یکجہتی کے لیے، اظہار عقیدت کے لیے یا معذرت چاہتا ہوں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دنیا بھر سے ڈیلیگیشن آئے ہیں، تو اس کی تو فرسٹریشن کا لیول ہی اور ہوگا نا۔ تو وہ تو اس طرح کا کوئی نہ کوئی اقدام اٹھانے کا سوچے گا۔ تو اگر وہاں پر کوئی صبر کا دامن تھام کے صرف یہ پیغام دیا گیا ہوتا کہ ہم سوگ کے اندر ہیں، تو سوگ میں ہوتے ہوئے ہم نے یہ صرف نظر کیا، لیکن اگر اسی طریقے سے یہ جاری و ساری رہا تو دنیا بھی فیصلہ کر لے کہ کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، تو کیا یہ بہتر عمل نہیں تھا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یاسر. آپ اس کو صرف ایک عامیانہ سوال کا نام نہ دیں، یہ ایک کڑی تنقید بھی ہو سکتی ہے ایرانی گورنمنٹ کے اوپر. ہم، اور میں آپ کو ایرانی موقف بتاتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو ویورز ہیں اس موقف کے ساتھ اختلاف بھی کریں ٹھیک ہے۔ یا اس موقف کو اپنائیں، لیکن بات یہ ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں اس بندے کے سامنے کچھ لچک دکھا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے سے پہلے ان کے ساتھ کچھ اور آگے بڑھتے ہیں، سوک میں یہ پیغام دیتے ہیں. یہ سارے پیغامات بھجوا دیے گئے تھے. ہم، ایرانی حکام نے یہ سارے پیغامات دی تھی کہ 6 دن کے ہمارے مراسم ہے یہاں پہ، لیکن آپ یہ 6 دن ہمیں فرصت دے دیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے نا، یہ صرف پیسے یا معیشت کا نہیں ہے یاسر. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار تھوڑا ٹھنڈے ہونے دیں، حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایک قوم کی آزادی کا مسئلہ ہے، وقار کا مسئلہ ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک اسٹریٹجک، آپ کو بتا دو، موومنٹ کی بات ہے. جب امریکہ دیکھیں، امریکہ نے دھمکیاں دی، ایران نے پھر بھی صبر کر دیا. ہم، صبر کا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا دامن تھام لینا چاہیے تھا، انہوں نے تھام لیا. بہت سارے، آپ کو پتہ ہے، پورا ایرانی قوم کو بھی گالی دی انہوں نے ایک انٹرویو میں، ٹرمپ نے. پھر بھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. لیکن جب آپ عمان کوریڈور کو سٹارٹ کرتے ہیں، اس کا ایک بہت کلیئر میسج ہے کہ آپ اسٹریٹ آف ہارموز کا جو بنیادی لیوریج ہے ہم اس کو ہی ختم کر رہے ہیں. اور اگر ایران کے پاس سے بنیادی لیوریج جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے، کشتیاں کوریڈور آف عمان سے گزرنا اسٹارٹ کریں، وہ بھی کمرشل شپس، وہ بھی اسکورٹ کے ساتھ، امریکن بحری بیڑوں کے ساتھ، تو آپ خود سوچیں ایران کے اوپر جو تباہی مچے گی. اس کے بعد سب سے پہلے یہ اپنا لیوریج کھو دے گا. ہم، اس کے بعد جو یہ اسٹریٹجی کے ساتھ 40 دن کی جنگ میں کھیل کے پورے دنیا مان گئی کہ ایران کے پاس جغرافیہ کے جو ہتھیار ہے، جو اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی ہے، اٹ واز ون آف دی بیسٹ، وہ سارا کھو دیتے تھے. اگر ایران ابھی اسی ٹائم پہ کوریڈور آف عمان کا جو نیا راستہ ہے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، تو میں آپ کو بتاؤں یہ جو صبر کا دامن کی بات آپ کر رہے ہیں، 2-3 مہینے کے بعد پورا گورنمنٹ انہوں نے چینج کرنا تھا. کیونکہ جب ایک ایک کر کے آپ سے لیوریجز کھینچے جائیں گے، آپ کے لیوریجز ختم کرتے جائیں گے، پھر پیچھے آپ کے پاس کیا رہتا ہے ڈیفینڈ کے لیے؟ آپ کے پاس وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ مشینری اور ویپنری تو ہے نہیں ہے. آپ اپنے ہی پوائنٹس کو یوز کرتے ہوئے، جغرافی صلاحیتوں کو یوز کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. تو میں آپ کو بتاؤں، مین ریزن جو ایران نے صبر کا دامن ہاتھ سے جانے دیا وہ یہی تھا کہ ایک نیا کوریڈور، عمان کوریڈور کھل رہا تھا. اور اگر ایران یہ نہ کرتا تو میں آپ کو بتاؤں 1-2 مہینے کے اندر جتنے بھی کمرشل شپس ہیں وہ اسٹریٹ آف ہرمز ایران کے سائٹ کو چھوڑ کے عمانی سائٹ سے سٹارٹ کرتے اور ایران کا لیوریج بالکل ہی ختم ہوتا.